اور حضرت حسن بصری حضرت طاؤس کے پاس گزرے۔ وہ حرم شریف میں درس دے رہے تھے، یعنی صحن کعبہ کے اندر وہ بیٹھ کر درس حدیث دے رہے تھے، تو لوگوں کو حدیث ساتھ لکھوا بھی رہے تھے۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے جب دیکھا کہ ان کا حلقہ احباب جو ان سے حدیث پاک سن رہا ہے یا لکھ رہا ہے وہ کثیر تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں، تو آپ نے ایستا سے جا کر حضرت طاؤس کے کان میں کہا کہ اتنا مجمع آپ کی حدیث آپ سے سماعت بھی کر رہا ہے اور لکھ بھی رہا ہے، تو کہیں یہ مجمع دے کر تمہارا اندر نفس خوش تو نہیں ہو رہا کہ مجھے اتنے لوگ سن رکھے ہیں اور اتنے لوگ میری بات کی طرف توجہ کر رکھے ہیں اور لکھ رکھے ہیں، تو کیا کہیں تو خود پسندی کا شکار تو نہیں ہوا؟ تو جو ہی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ حضرت طاؤس کے کان میں یہ بات کہہ کر واپس پلٹے، تو حضرت طاؤس اس مجلس سے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو جو لوگ ان سے حدیث سماعت کر رہے تھے انہوں نے عرض کی کہ حضرت کیا ہوا؟ آپ حدیث لکھوا رہے تھے، ہم حدیث آپ سے لکھ بھی رہے تھے اور سن بھی رہے تھے، تو اچانک آپ نے مجمع کو چھوڑا کیوں، کھڑے کیوں ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو دیکھ کر میرے اندر یہ بات جاگ اٹھی کہ مجھے اتنے لوگ سنتے ہیں اور اتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھ سے حدیث سماعت کر رکھے ہیں، تو میرے اندر یہ ریاکاری جو ہے وہ پیدا ہونے لگی تھی۔ تو حضرت حسن بصری کا اللہ بھلا کرے کہ جنہوں نے آ کر میری اصلاح کر دی اور میں کھڑا ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ آج تو علماء اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسے ہوں، نہیں تو جب تک مجمع نہ ہو تو بیان بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں آگے لوگ نہیں بیٹھے تو ہم کس کو بیان کریں؟ تو جتنا زیادہ مجمع ہوگا اتنا وہ زیادہ بیان کریں گے، جتنا کم مجمع ہوگا اتنا کم بیان کریں گے۔ تو ایسے علماء اس دور میں، تو اس دور میں تو علماء مجمع دیکھ کر اپنی گفتگو ختم کر دیا کرتے تھے کہ کہیں ہمارے دل کے اندر ریاکاری نہ پیدا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم بن ادم اور حضرت بشر حافی رحمہ اللہ کے حلقہ پر گزرے، تو ان کا حلقہ درس بھی بڑا تھا حضرت بشر حافی علیہ رحمہ کا، ان سے بھی لوگ بڑا دین کا استفادہ حاصل کرتے۔ وہ حدیث کا درس دے رہے تھے اور لوگوں کا جمع غفیر تھا، لوگ ان سے حدیث سماعت کر رہے تھے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم نے اعتراض کیا، فرمایا کہ یہ حلقہ اگر کسی صحابی کا بھی ہوتا، یعنی جتنے لوگ اے بشر آپ کو سن رکھے ہیں، اگر اتنے لوگ کسی ایک صحابی کی مجلس میں بھی بیٹھے ہوتے تو وہ صحابی بھی ریاکاری سے اور خود پسندی کے شکار ہونے سے نہ بچ سکتا۔ تو جب حضرت ابراہیم بن ادم نے حضرت بشر حافی علیہ رحمہ، یہ بہت بڑے صوفیاء گزرے ہیں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے انہیں اپنے مرشدین کے جو شجرہ نسب ہے حضور داتا گنج بخش کا اس میں ان کو شمار کیا۔ فرمایا کہ میرے جو مرشدین ہیں جن سے میں نے استفادہ حاصل کیا، جن سے انہوں نے استفادہ حاصل کیا، ان میں حضرت بشر حافی علیہ رحمہ ہے۔ تو آگے خود اندازہ لگائیں کہ جن کے مریدوں کے مرید حضور داتا گنج بخش علی حجویری جیسے ہوں، اس پیر کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اس کے حلقے میں بیٹھنے والے لوگ جن سے داتا حضور جیسے استفادہ حاصل کر رکھے ہوں، تو ایسے صوفیاء کے مجمع میں بیٹھنے والے وہ تو ریاکاری سے دور دور تک ان کا کوئی واسطہ نہیں، لیکن حضرت ابراہیم بن ادم کی اس بات کہنے پر حضرت بشر حافی نے اس حلقے کو چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ یہ میرے اندر ریاکاری کہیں پیدا نہ ہو جائے، میں نے جو اس سے پہلے اعمال کیے ہیں کہیں ریاکاری کی وجہ سے وہ میں ضائع نہ کر بیٹھوں، تو آپ نے اسے حلقے کو چھوڑ دیا اس خوف سے کہ کہیں ریاکاری نہ پیدا ہو جائے۔ حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ اپنی مجلس میں صرف 3 آدمی، یہ بہت بڑے محدث بھی ہیں، صوفیاء بھی ہیں، یہ 3 آدمیوں سے زیادہ اپنی مجلس میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔
آج تو پیر اور مولوی وہی ہوتا ہے کہ جس کے مجمع اور مریدین کا حلقہ احباب زیادہ ہو، وہ بڑا پیر ہوتا ہے، وہی بڑا مولوی ہوتا ہے جس کے حلقہ احباب زیادہ ہو، جس کے درس اور تدریس کے اندر لوگ زیادہ بیٹھے ہوں، اسے ہم بڑا شمار کرتے ہیں۔ لیکن حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ کی عظمت پہ قربان جائیں، آپ صرف 3 آدمیوں کے علاوہ 3 آدمیوں سے زیادہ چوتھے آدمی کو نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کھڑے ہو جاؤ جب بھی آپ مجلس قائم کرتے، اور آپ نے دیکھا کہ حلقہ بڑھ گیا، ایک دفعہ دیکھا کہ 3 آدمیوں سے زیادہ لوگ ہو گئے، تو آپ نے کیا کیا؟ تو آپ گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کی کہ ہم لٹ گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، ہم برباد ہو گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ اب وہاں کون سی بربادی تھی، وہاں کون سے کوئی لوٹنے والا تھا؟ وہاں تو وہ حدیث کا درس دے رکھے تھے، لیکن 3 آدمیوں سے بڑھ گیا جب مجمع، تو وہ کھڑے ہو گئے اور رب کی بارگاہ میں فریاد کی کہ باری تعالیٰ ہمارے تو اعمال ضائع ہو گئے، ہم تو لٹ گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور آگے یہ کہا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری مجلس میں ہوتے تو وہ مجھے کھڑا کر دیتے۔ حضرت عمر جیسا آدمی کوئی میری مجلس میں بیٹھا ہوتا تو وہ مجھے کھڑا کر دیتا۔ اے سفیان ثوری، تو اس قابل ہی نہیں کہ سرکار کی حدیث بیان کرے۔ یعنی اتنا بڑا محدث ہے، اتنا بڑا فقیہ آدمی ہے، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عمر جیسا کوئی بھی شخص میری مجلس میں ہوتا تو وہ مجھے کھڑا کر دیتا۔ کہتا کہ اے سفیان ثوری، تیرے اندر ایسی صلاحیت ہی نہیں ہے، اتنی قابلیت ہی نہیں ہے کہ تو سرکار کی حدیث کو مجمع عام میں بیان کریں۔ تو آج ہمارا یہ عالم ہے کہ ہمیں کوئی گلی میں پوچھے تو ہم وہاں حدیث بیان کرنی شروع کر دیتے ہیں، کوئی وضو خانے پہ مسئلہ پوچھے تو وہاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، چوک چوراہے پہ اگر کوئی پوچھے تو وہاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سفیان ثوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری مجلس میں اگر کوئی آدمی حضرت عمر جیسی بصیرت رکھنے والا، عقل اور دین اور فہم رکھنے والا میری مجلس میں بیٹھا ہوتا تو مجھے ضرور ٹوکتا، ضرور اس بات سے روکتا کہ اے سفیان ثوری، تیرے اندر ایسی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ حدیث بیان کرے۔ اور ایک اور مقام پر حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں حدیث کا درس دے رہا تھا تو میرے سر کے اوپر سے بادل گزرا، یعنی گرمیوں کا موسم تھا، دھوپ تھی، تو ہماری تو یہ کیفیت ہوتی کہ جب کوئی پڑھا رہا ہو تو اوپر سے ایسا بادل گزرے یا بادل ہو جائے تو لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کو دیکھو کتنا نیک آدمی ہے، دھوپ کے اوپر بیٹھ کر قرآن پڑھا رہا تھا تو اللہ نے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا ہے، چھاں کر دی ہے، دھوپ میں بیٹھ کر حدیث پڑھا رہا تھا تو اللہ نے اوپر چھاں کر دی ہے بادل کے ذریعے۔ لیکن حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ کی نگاہ سے قربان جائیں، آپ فرماتے کہ جب وہ بادل میرے سر کے اوپر آتا تو میں خاموش ہو جاتا، جو کہ وہ بادل کا ٹکڑا آگے چلا جاتا تو حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ پھر اپنے کلام کو شروع کرتے۔ تو حلقہ حباب میں جو درس سن رہے تھے حدیث پاک، انہوں نے سوال کیا کہ حضور آپ خاموش کیوں ہو جاتے ہیں جب بادل آپ کے سر کے اوپر آتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عذاب نہ ہو، اس بادل کی صورت کے اندر کہیں رب پانی کی بارش کی بجائے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نہ کر دے کہ سفیان ثوری تو اس قابل ہی نہیں کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو بیان کرے، تیرے اندر ایسی صلاحیت، ایسا تقوی اور پرہیزگاری ہی نہیں، کہیں ہمارے اوپر یہ رب پتھروں کی بارش نہ فرما دے اور پتھروں کی بارش ہونے کی وجہ سے کہیں ہم ہلاک نہ ہو جائیں، برباد نہ ہو جائیں۔ اس لیے میں اپنے کلام کو روک لیتا ہوں، کیونکہ بادل آگے چلا جاتا ہے، اس وقت پھر میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نیک بندوں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی نیک کاموں کے اندر بھی، نیک گفتگو کے اندر بھی اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری کہ کام نیک کر رکھے ہوتے پھر بھی رب سے اتنا ڈرتے۔ ہم نیک بھی صدیوں بعد کرتے ہیں پھر بھی دلیر اتنے ہوتے ہیں، گناہ ہو جائے تو رب کی طرف سے معاذ اللہ، اگر نیکی ہو جائے تو وہ ہم جدی پشتی نیک ہے، ہمارے تو باپ دادا ہی نیکی کرتے آئے ہیں، گناہ تو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ جبکہ صوفیاء کا یہ طریقہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے نفس کی شامت ہے، یہ ہمارے نفس کے کرتوت ہیں کہ جس نے ہمیں یہ گناہ کی طرف لے گیا۔ اگر کہیں نیکی ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں عاجزی سے پیش آتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم اس قابل نہیں تھے کہ یہ نیکی کر سکے، یہ تیرا فضل ہوا ہے
تو ہم سے یہ نیکی سرزد ہوئی ہے۔